أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، آج ہم درس قرآن کے عنوان سے سارے جمع ہیں اور ہمارے برادر کبیر محترم جناب نصیر خان صاحب کے گھر میں درس قرآن کے عنوان سے یہ پہلی ہماری نشست ہے، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ وار نشستیں چلتی رہیں گی اور آپ کو اس پر مطلع بھی کیا جاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مجلسوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کو عملی شکل دینے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا درس صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے: میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. الرحمن جو مہربان، الرحیم جو بہت زیادہ رحم کرنے والا. بسم اللہ کا درس اور اس کی تفسیر سے ہم آج پہلے دن آغاز اس لیے کر رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ و ابتر. ہر ذی شان کام، ہر اچھا کام، قابل قدر کام اور جائز کام، جب بھی ایسے کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں گے تو اللہ اس کو بابرکت بنا دیتے، اور اگر بسم اللہ کے بغیر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ اس سے برکت کو اٹھا دیتے. اور قرآن کریم میں جب ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہے ہیں تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی، اور اس بسم اللہ کے بڑے فضائل بھی ہیں اور اس میں بڑے مسائل بھی ہیں اور بڑے احکام بھی ہیں. اگر ہم اس کا ڈوب کر کے مطالعہ کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھ گئے، اور کچھ ساتھی اور کہنے لگے ہمیں ذرا بسم اللہ کی تفسیر سنا دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مصلی پر بیٹھ کر بسم اللہ کے با کی تفسیر بیان کرنا شروع. بسم اللہ کے شروع میں جو لفظ با ہے، اس کی اور اس کے نیچے نقطے کی تفسیر بیان کرنا شروع. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی بیان کر رہے ہیں، سامعین سن رہے ہیں، اور ظاہر ہے شیر خدا بیان کر رہا ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جس کے سامنے قرآن اترا ہو وہ بیان کر رہا ہو. فرمایا یہاں بیٹھے بیٹھے فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بسم اللہ کے با اور اس کے نقطے پر بحث کر رہے تھے، اور فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے اس پر اتنا علم دیا ہے، اگر میں بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید 70 اونٹ اس تفسیر کو اٹھا کر چلنے پر مجبور ہوں. اس بسم اللہ کے جہاں بہت سارے فضائل ہیں، آگے ہم چلتے ہیں، وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بسم اللہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر اتری، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے گئے اور پھر اس کو واپس لے لیا گیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پر اتری، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم کی آیت ہے. فرمایا جب ان پر اتری تو فرشتے اس کے ساتھ آئے، آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بشارت سنائی کہ اللہ کے نبی
جو آیت مبارک آپ پر اتری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو مبارک ہو کہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو روح زمین پر ایسی حکومت عطا کرے گا جیسے حکومت کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت عطا کی کہ انسانوں پر بھی حکومت تھی، جنات پر بھی حکومت تھی، چرند اور پرند پر بھی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی۔ اور جب وہ کہیں کا سفر کرنا چاہتے تھے تو ان کا جو تخت تھا وہ ہوا کو حکم دیتے اور ہوا اس تخت کو اٹھا دیتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن میں اتنا سفر ہوا میں کرتے جتنا زمین پر چل کر 1 مہینہ یا 2 مہینے انسان سفر کرتے۔ اور اس کی برکت کس کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، 19 حروف ہیں، اور جہنم کے 19 فرشتے جو جہنم کے دروازوں پر پہرا دے رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈالیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے ہر حرف کے بدلے میں جہنم کے ایک ایک فرشتے سے اس کی حفاظت فرما دیتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بظاہر ہر انسان کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کتنا آسان ہے، لیکن اگر عمل کی سوچ رکھ کر اور یہ بشارتیں سامنے رکھ کر اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے تو پھر اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف ایک بسم اللہ کے اندر ہی جہنم سے خلاصی کا ذریعہ رکھ دیا۔ اور انسان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے نکل کر کے جنت میں جانے والا بنے، اور اسی وقت اس کی کامیابی کا اعلان ہوگا کہ جس وقت جہنم سے نکلے گا یا جہنم سے جانے سے پہلے اللہ اعلان کر دے کہ بھئی یہ جہنم سے بری ہے اور اسی طرح جنت میں داخل ہو۔ تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل، اور یہ اس مقام پر نازل ہوئی